السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے تحریک آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار۔ ہندوستان کے تاریخی اوراق ہندوستانی مسلمانوں کے قربانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ حقائق کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو مسلم وہ قوم ہے جس نے ہر دور میں ہر وقت میں ہندوستان کا ساتھ دیا اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل تک پہنچایا، ہندوستان کو حسین و جمیل بنانے اور دنیا میں اس کا نام روشن کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ہندوستان کے گلے کو انگریزوں کی توقع غلامی سے نجات دلانے میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ مسلمان وہ قوم ہے جس نے اس ملک پر دست درازی کرنے والے ظالموں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ جب بھی اس ملک کو تاراج کرنے والوں نے اس ملک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو سب سے پہلے جس قوم نے وطن کی حفاظت کی ذمہ داری کو نبھایا ہے وہ قوم مسلم ہی ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں تحریک آزادی کی بنیاد رکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ناپاک قدم کی خطرناکیوں کو محسوس کیا اور لوگوں کو ان کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا۔ 1757 عیسوی میں بنگال کی سرزمین سے مجاہد آزادی نواب سراج الدولہ ابھرتے ہیں اور میسور کی سرزمین سے آزادی کی صدا لگانے والے سلطان ٹیپو شہید میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ 1803 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی فتویٰ دیا تھا کہ آج سے ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اب یہاں جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، اب یہاں کے مسلمانوں کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو جہاد یا تو ہجرت۔ مسلمانوں نے اس فتوے کے بعد سے مسلمانوں نے جنگ آزادی میں شرکت کو کار ثواب تصور کرتے ہوئے اس جنگ کے صف اول میں اپنا مقام بنایا، جس کی وجہ سے ملک کے ہر گوشے اور ہر چپے چپے میں تحریک آزادی کا علم بلند ہوتا دکھائی دیا۔ 1803 عیسوی میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریزوں کے زری خرید غلام سے جنگ ہوئی، لیکن تقدیر الہی میں ان مجاہدین کو اخروی کامیابی رقم تھی اور ان مجاہدین کے مقدس لہو سے بالا کوٹ کی پہاڑی لالہدار ہو گئی۔ 1857 عیسوی میں مسلمانوں کو جن مراحل سے گزرنا پڑا ان کے ذکر سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہزاروں علماء کرام کو کھولتے ہوئے تین میں ڈال دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو نیلام کر دیا گیا، لیکن مجاہدین اپنے مقصد کے حصول کے لیے سر بلند سر بکف بڑھتے رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تحریک ریشمی رومال اور چھوڑو ہندوستان جیسی نہ جانے کتنی تحریکوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنی قربانیاں پیش کری ہیں۔ مسلمان لٹتے پٹتے کٹتے کی صدائیں لگاتے رہے، زباں کاٹ دو یا میرا سر اڑا دو، زباں کاٹ دو یا میرا سر اڑا دو، نہ بدلیں گے ہرگز خیالات میرے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ بالآخر ان مشکلات کے بعد، ان قربانیوں کے بعد 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا۔ میں انہیں چند تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1803 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی فتویٰ دیا تھا کہ آج سے ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اب یہاں جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، اب یہاں کے مسلمانوں کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو جہاد یا تو ہجرت۔ مسلمانوں نے اس فتوے کے بعد سے مسلمانوں نے جنگ آزادی میں شرکت کو کار ثواب تصور کرتے ہوئے اس جنگ کے صف اول میں اپنا مقام بنایا، جس کی وجہ سے ملک کے ہر گوشے اور ہر چپے چپے میں تحریک آزادی کا علم بلند ہوتا دکھائی دیا۔ 1803 عیسوی میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریزوں کے زری خرید غلام سے جنگ ہوئی، لیکن تقدیر الہی میں ان مجاہدین کو اخروی کامیابی رقم تھی اور ان مجاہدین کے مقدس لہو سے بالا کوٹ کی پہاڑی لالہدار ہو گئی۔ 1857 عیسوی میں مسلمانوں کو جن مراحل سے گزرنا پڑا ان کے ذکر سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہزاروں علماء کرام کو کھولتے ہوئے تین میں ڈال دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو نیلام کر دیا گیا،
لیکن مجاہدین اپنے مقصد کے حصول کے لیے سر بلند سر بکف بڑھتے رہے. صرف یہی نہیں بلکہ تحریک ریشم رومال اور چھوڑو ہندوستان جیسی نہ جانے کتنی تحریکوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنی قربانیاں پیش کری ہیں. مسلمان لٹتے پٹتے کٹتے کی صدائیں لگاتے رہے، زباں کاٹ دو یا میرا سر اڑا دو، زباں کاٹ دو یا میرا سر اڑا دو. نہ بدلیں گے ہرگز خیالات میرے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. بالآخر ان مشکلات کے بعد، ان قربانیوں کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا. میں انہیں چند تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.